بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاؤالدین کی تلوار آندھی اور جلاد کی طرح ہاتھ۔ سلطان علاؤالدین کی تلوار آندھی تھی اور ہر وقت جلاد کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑے دربار میں قاضی غیاث الدین نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بادشاہ سلامت، سرکاری خزانے کو آپ جس طرح اپنے حرم کی وسط زبائش پر ضائع کر رہے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا، تمہیں میری تلوار کا کوئی خوف نہیں؟ قاضی صاحب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا، نہیں، میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی تلوار سے خوف زدہ ہوں۔ سکندر لودھی ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا، ولی عہد تھا۔ وہ ایک ایسے تالاب کو مسمار کرنا چاہتا تھا جسے ہندو مقدس مانتے تھے۔ اس نے علماء کرام کو بلا کر رائے لی۔ نام نہاد علماء نے وہی کچھ کہا جو شہزادہ سننا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے بے خوف و خطر اٹھے اور فرمایا کہ شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کس طرح کی جا سکتی ہے۔ ولی عہد نے الزام لگایا کہ تم بت پرستوں کی حمایت کرتے ہو، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ مولانا میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا، شہزادے، اگر تمہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ نہیں تو پھر میری رائے لینے کی کیا مجبوری تھی؟ طریق اسلام میں حق گوئی اور بے باک اور صرف خدا سے ڈرنے والے علماء کرام کے اسماء گرامی محفوظ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ بقول علامہ محمد اقبال، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کوئی تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ایک حیران کن حقائق، حضرت ابو جعفر بصری رحمۃ اللہ، جس کا شمار صالحہ عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ میں اس کو ذبح کروں۔ بس ایک بزرگ ایوب سختیائی رحمۃ اللہ وہاں سے گزرے تو میں نے چھری زمین پر ڈالی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ بس ہوا اس طرح کہ اس بکری نے دیوار کے ساتھ ہی اپنے پاؤں سے ایک گڑھا کھودا اور پھر پاؤں سے چھری کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ سختیائی رحمۃ اللہ مجھ سے فرمانے لگے، دیکھو بکری کیا کر رہی ہے، دیکھو بکری کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عجیب واقعہ جب دیکھا تو اس کے بعد اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری عزیز ہے۔ اصل میں ان بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ میں آئندہ کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا۔ ان کا یہ کہنا انفرادی طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے بکری کا یہ فعل اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل میں اتنی رقت و نرمی خوف طاری ہوا کہ آئندہ کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے خدا کبھی ایسا کرشمہ دکھا دیتے ہیں۔ حلال جانور کو ذبح کرنے کی شریعت اسلام میں اجازت دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو تاکہ دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان میں شعور موجود ہے، فقط بات نہیں کر سکتے اور نہ بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھری سے جانور ذبح کرتے ہو اس کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو بے وقت ذبح زیادہ تکلیف نہ ہو۔ غور فرمائیے، اسلام میں مخلوقات پر رحم و کرم کی کیسی بہترین تعلیم دی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ سب کمنٹس کر کے لازمی بتانا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اگر مزید اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔